ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن اور رات کے لیے چند ضروری نصیحتیں اور کچھ مخصوص اعمال از حضرت اقدس مفتی محمد امجد صاحب دامت برکاتہم افریقہ خلیفہ مزاد شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہم اللہ۔ ناظرین، اس کے اندر جمعہ کی رات کیسے گزارنا اور جمعہ کا دن کیسے گزارنا، حضرت مولانا اقدس مفتی محمد امجد صاحب دامت برکاتہم جو ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، اصلاح ہوئے دل کے اندر ایک گروپ ہے، اس گروپ کے اندر حضرت مولانا ایاز صاحب نے یہ نصیحت روانہ کی تھی۔ ناظرین سے گزارش ہے ضرور اس کلپ کو سماعت فرمائیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے ہمارا ابو شمع قاضی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، واچ کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ناظرین، کلپ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ویسے تو ہمارا جو مضمون چلا ہے وہ ہندوستانی مسلمان اور حالات میں کیا کریں، اس پر سوال جواب کی قسط تھی، اور بعضوں نے کچھ سوالات کیے اور بھی بعضوں نے کر رکھے۔ انشاءاللہ اس کا جواب میں کوشش کروں گا کہ کل کو عرض کر دوں، لیکن جی چاہا کہ درمیان میں جمعہ آ رہا ہے، جمعے کی رات آ رہی ہے، تو اس لیے عملی کچھ چیزوں کی ذرا تذکیر ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے۔ ویسے تو ماشاءاللہ جمعے کے تعلق سے بیانات ہوتے ہی رہتے ہیں، باتیں بتائی جاتی رہتی ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک بات تو یہ ہے جس کو بندہ بہت مرتبہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب بیانات کی باری ہوتی تھی تو بیان سے فارغ ہو کر بہت مرتبہ ایسی نوبت آتی کہ اعلان کرنا پڑتا تھا وہاں، اور میں اعلان کیا کرتا تھا کہ لوگوں ایک ضروری اعلان سن لو، اور وہ اعلان یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہر رات شب اخیر میں رات کے اخیری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرنے والا ہو میں اسے دے دوں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں بخش دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں قبول کر لوں۔ میرے بھائیوں، خاص طور پہ وہ ہمارے بھائی اور بہنیں جو بیانات دھیان سے، توجہ سے، پابندی سے سنتے ہیں اور سنتی ہیں، ان کو علم ہوگا کہ یہ مضمون میں بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر مہینے 2 مہینے میں اس کا تکرار ہوتے رہنا چاہیے، تاکہ تھوڑا تذکیر ہو جائے، بھولا ہوا سبق دوبارہ ذہن میں آئے اور یاد دہانی ہو جائے اس کی، کہ ایسا تو نہیں کہ ہم تہجد چھوڑ بیٹھے اور رات کو اٹھنا چھوڑ بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، ایک موقع پہ فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، فلاں کی طرح نہ ہو جانا ہے عبداللہ، کیوں؟ کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، وہ پہلے تہجد میں اٹھتے تھے پھر چھوڑ دیا۔ بہت عظیم الشان نعمت ہے، بہت ہی عظیم الشان۔ آپ لوگ غور کر لو بھئی، غور کر لو، ہاں، اللہ تعالی کا جو انداز ہے اس روایت میں، جو وحی ہے، وحی آسمانی ہے، اللہ فرما رہے ہیں بھئی، ارے میرے بندو، کوئی ہے میرے بندوں میں سے جو گناہوں کی بخشش چاہ رہا ہو؟ کوئی ہے جو مجھ سے اپنی کوئی ضرورت کا سوال کر رہا ہو؟ کیا انداز ہے! ہماری ضرورتیں نہیں ہیں کیا؟ ہم رات دن نہیں کہتے جی دعا کرنا ذرا یہ کام ہے، جی دعا کرنا ذرا مشکل ہے۔ پیارو، اس وقت میں اٹھو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ رات آ رہی ہے، یہ رات ابھی ہے اور کل دن ہے، اگرچہ روایت میں آیا کہ تنہا خالی جمعے کی رات کو لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، یعنی خالی جمعے کی رات کو مختص کر کے عبادت نہ کرو کہ ہر رات تو مزے سے سو رہے اس رات کا نہیں، لیکن بہرحال فضیلت تو ہے اپنی جگہ پر، روزانہ کرنی چاہیے، اس رات میں اور ذرا بڑھا دے۔ بات ذہن میں آ رہی میرے بھائیوں، اس لیے اٹھو، رات کو اٹھو، جلدی سو جاؤ، اور گپ شپ ادھر ادھر کی نہ کرو۔ جی، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر دن میں کوئی شخص غیبت سے، جھوٹ سے، لغویات سے، بدنظری سے اور دیگر معاصی سے بچے اور باوضو سونے کا اہتمام کرے، سنت کے مطابق باوضو سوئے، تو انشاءاللہ ضرور اسے رات کی عبادت کے لیے اٹھنے کی توفیق ہو جائے گی۔ اس لیے رات کو اٹھو اور اللہ سے اس طرح کی دعائیں مانگو کہ الہ العالمین، آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی، قرآنی آیت میں بھی آیا، المستغفرین بالاسحار،
اسی طرح آیا وبالاسحار هم یستغفرون، یہ جنتی کون لوگ تھے؟ ان کی ایک خاص صفت بیان ہوئی کہ یہ سحر کے وقت میں اٹھ کے استغفار کرتے تھے۔ جی ہاں، رات کو اٹھو اور پوری رات ہی عبادت میں گزارو، جلدی سو جاؤ، معمول کا اپنے پورے کرو، معمولات پورے کرو، سنت کے مطابق جو دعائیں ان سب کو پڑھو اور جلدی سو جاؤ اور اٹھو۔ اور وہ دعائیں ہیں کہ اٹھنے کے وقت میں یہ دعا پڑھنی سب یاد کر لو۔ میں اگر زبانی پڑھ کے سناؤں گا تو ٹائم سارا اسی میں چلا جائے گا۔ اور اسی طرح اس میں اپنے گھر والوں کو بھی جگانا چاہیے۔ روایت میں آیا جاگے نہیں تو تھوڑا پانی ڈالنا چاہیے چہرے پر، یہ بھی آیا ہے، اور بڑے عجیب انداز سے آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے درد بھرے انداز سے اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے۔ قیامت بالکل قریب ہے، موت بالکل قریب ہے جی، اور قیامت اپنے تمام حوادث کے ساتھ، ہولناکیوں کے ساتھ جلد آنے والی ہے۔ اٹھ جاؤ۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امراته فصلت۔ کیا پیاری دعا ہے، ابو داؤد شریف میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ اس شخص پر رحم کر دینا جو رات میں خود اٹھا، نماز پڑھی اور اپنی بیوی کو اٹھایا اور نماز پڑھی۔ اس کا الٹا بھی ہے، اگر بیوی اٹھتی ہے تو شوہر کو اٹھا دے، اس کی آنکھوں میں پانی ڈال دے۔ جی تو بہرحال یہ معمول میرے بھائیوں بناؤ، رات کو اٹھو اور اللہ عز و جل سے چند رکعتیں پڑھنے کے بعد پہلی 2 رکعت تو مختصر پڑھنی چاہیے، باقاعدہ سنت سے ثابت ہے یہ، اور درمیانی آواز سے قرات کرے، بہت زیادہ زور سے بلند آواز سے، اور بالکل ہلکا بھی نہ ہو، درمیانی آواز سے۔ یہ سب چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری مسنون اور منقول اور مأثور ہے۔ روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بلند آواز سے پڑھتے تھے، ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیوں کرتے ہو؟ کہ میں شیطان کو بھگاتا ہوں اور سونے والے کو جگاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پست آواز سے فرماتے تو بہرحال دونوں کو کہا کہ تم تو ذرا بلند کر لو، تم ذرا ہلکی کر لو، لیکن میرے پیارو اٹھو، یہ عبادت کی رات ہے اور خاص بہت فضیلت ہے، اس رات کی بھی بہت فضیلت ہے، ہر رات میں اٹھنا چاہیے۔ بس جی میں آیا، میں نے کہا یہ تو بیانات تو چل ہی رہے ہیں، لیکن ذرا عمل کی چیزیں تذکیر ہو جائے، یاد دہانی ہو جائے۔ تو کل جمعہ کا دن آ رہا ہے میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں افضل الایام یوم الجمعہ، دنوں میں اور وقتوں میں یہ جو اور زمانوں میں اور جگہوں میں جو فضیلت رکھی ہے یہ ہماری نہیں ہے، ہم نے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی۔ وہی عمل آپ اپنے وطن میں کرو اور جا کے حرم مکی میں کرو۔ جی ہاں، تو اس لیے فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، اور ایک روایت میں ہے فاکثروا علی من الصلاۃ فی، خوب درود پڑھا کرو پیارو، کل کو جمعہ کا دن ہے، درود شریف خوب پڑھو، رات تقوی سے گزارو، یہ نیٹ ویٹ پہ بیٹھ کے خام خواہ پیارو ضائع مت کرو بھائی۔ آج کل نیٹ میں خبروں کا چکر، دنیا میں حالات ہر جگہ کہیں نہ کہیں خوشی غمی کے ہوتے ہیں، تو اگر آپ نیٹ کے چکر میں رہو گے تو ہر وقت دل لگا رہے گا وہاں کیا ہوا اب نتیجہ ذرا دیکھوں، کہیں خوشی کے حالات کہیں غمی کے۔ غور کرنے کی بات ہے جو بندہ عرض کر رہا ہے، آج نیٹ میں بیٹھ کر دنیا بہت زیادہ وقت ضائع کر رہی ہے، کچھ تو فواحش و منکرات میں، گندی چیزوں میں، اور کچھ مباح اور جائز، لیکن وہ مباح جائز رہا جب آپ کی زندگی کے اوقات کو کھا گیا وہ۔ تو آفس سے گھر میں آئے، کھانا وانا کھایا اور بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کے بس نیٹ پہ بیٹھ گئے پھر سے، بیچاری بیوی بچے پورے دن تو بیٹھے تھے ایسے ہی، آپ تو باہر تھے، آگے پھر سے نیٹ پہ بیٹھ گئے، تو کیا دل لگے گا ان کا، اور کیا گھر میں خوشی اور انبساط کا عالم ہوگا۔ ورنہ آتے بیٹھتے بھی بچوں سے باتیں کرتے جی، اور ان کو وقت دیتے اور ایک مزے کی زندگی ہوتی۔ بلاخر یہ ہے کہ 7 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، سب اپنے اپنی گود میں لیے اس کو بیٹھے رہتے ہیں فون کو، اور اس میں وہ ساری دنیا اس میں سمائی ہے۔ خیر یہ تو میرا موضوع اس وقت میں نہیں ہے، تو اس لیے کل جمعہ کا دن ہے، کثرت سے درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح جمعہ کے دن ایک ساعت مستجابہ ہوتی ہے، یہ بات معمولی نہیں ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے پیارو، اس کو مت بھولو۔ آج ہم بزرگوں سے دعاؤں کے لیے کہیں گے، لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہیں گے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیمتی تحفے عطا کیے ہیں، ان کو کیوں بھولتے ہیں؟ جیسے ابھی میں نے کہا کہ رات کے اخیر حصے میں اٹھو، اور ایک روایت میں ہے کہ جب آنکھ کھلتی اور نہیں اٹھتا نا آدمی تو شیطان پیشاب کرتا ہے، یہ بول الشیطان فی اذنیہ، پیشاب کر دیتا ہے کانوں میں۔ یہ تہجد میں اٹھنے پر ہے، یاد رکھ لینا اس بات کو، فجر کی نماز کے لیے اٹھنے پر نہیں ہے، ہاں تحقیقی بات بتا رہا ہوں۔
بہرحال التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، وہ جو گھڑی ہے خاص مقبول گھڑی جمعے کے دن، اسے عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک اس درمیان میں تلاش کرو۔ اور تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ صبح و شام تسبیح اور استغفار کرو، جی فسبح بکرتم واصیلا کہیں آیا ہے، اور قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے کہیں آیا ہے۔ بھائی ان سب آیتوں پہ عمل کب ہوگا بھائی؟ ترجمہ بھی پڑھ لیا اور عالم بھی بن گئے اور قرآن کی آیات سے گزر بھی گئے، لیکن عمل کا وقت ہے تو نہ معلوم کا وہ بیٹھے وہاں دیکھ رہے ہیں خبروں میں کون جیت گیا کون ہار گیا، اور کس نے کیا کر دیا کس نے کیا ہو گیا، پتہ چلا اثر پڑی پھر آگے بیٹھ گئے، پھر رات کو بیٹھے ہیں۔ ارے میاں چھوڑو ان سب چیزوں کو، یہ زندگی کے لمحات پیاروں بار بار نہیں ملتے، نہ معلوم کب ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہو جائے اور کب ہماری زندگی کی آخری عید اور بقرعید ہو جائے، اس لیے اہتمام کرو ان سب چیزوں کا۔ اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، مت بھولو، 1000 مرتبہ درود شریف جو پڑھے گا، میں نے وہ تو ایک مہینہ پہلے بتایا تھا، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف مرہ، 1000 مرتبہ جو پڑھ لے گا تو کتنی عظیم الشان فضیلت ہے کہ موت سے پہلے انشاءاللہ ضرور اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا، معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں اسی طرح سورہ کہف کی فضیلت، اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، ایک نور من جانب اللہ روشن کیا جاتا ہے اس جمعے سے اس جمعے تک۔ اب آپ کہیں جی ہمیں تو نظر نہیں آتا، جب گندگیوں میں غلاظتوں میں گناہوں میں معصیتوں میں ٹی وی میں فلموں میں بد نظریوں میں صبح شام آفسوں میں بیٹھ کے عورتوں کے ساتھ زبان کا زنا کان کا زنا آنکھوں کا زنا، یعنی غلاظت اتنی بھر گئی، اور کوئی آئینہ ہو اور وہ اتنا زیادہ گندا ہو جائے تو آپ کو اس میں تصویر کچھ نظر آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے برحق ہے برحق ہے، یہ نور روشن ہوتا ہے، اہل اللہ اس نور کو اپنے دل میں ایسے ہی محسوس کرتے ہیں جیسے رات کو اندھیرے میں جب کمرے میں جائے اور لائٹ جلی ہو تو ان کو اس کا پتہ چلتا ہے، سمجھ لو۔ اس لیے سورہ کہف کو مت چھوڑیے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کو مت چھوڑیے۔ اور مجھے کچھ یاد آیا کہ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب، وہ جو ہزاروی جو اسلام آباد میں ہوتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ یہاں بیان میں بتایا تھا کہ میں حضرت شیخ کے پاس گیا، جب حضرت شیخ ہجرت فرما گئے تو مجھ سے کہا کہ ایک تو اتباع سنت کو لازم پکڑ لینا، سنت کی اتباع، اور 1000 مرتبہ درود شریف روزانہ بھیجنا پڑھنا، اور 1000 مرتبہ استغفار، 1000 مرتبہ استغفار، 1000 مرتبہ درود شریف، اور سنت کا اتباع، اسے مضبوطی سے لازم پکڑ لینا۔ تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے اوقات میں سے روزانہ وقت نکالنا چاہیے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں جی ایک بس عام وہ ہے کہ اپنا نمازیں پڑھ لی اور وہ جو ضروری بس وہ کر لیا، بھائی یہ اس کے لیے کوئی دوبارہ نہیں جئیں گے ہم کہ ایک مرتبہ دوبارہ زندگی ملے گی۔ جن عورتوں کو مردوں کو اللہ نے فارغ کیا، اپنی اتنی وسعت دی ہے ان کو کہ وہ اچھی طرح معاش اللہ نے دے دی ہے، اسی طرح گھر میں جن کو اس طرح فراغت عطا ہوئی ہے کہ ان پر کوئی ایسا کوئی خاص بوجھ اور کام نہیں، تو کہیں کے لیے اپنا ادھر بیٹھی ادھر گئی ادھر تھوڑا سا میسیجز پڑھ لیے، نیٹ دیکھ لیا اور خبریں سن لی، کچھ فون پہ باتیں کر لی، پھر کچھ کچن میں داخل ہوئی اور پھر کچھ کھانے پکانے میں لگ گئی، پھر ادھر نکلی اور ذرا ادھر باتیں کر لی، چلو اس سے ملاقات دن پورا ہوا۔ یہ عام ہمارا آج معاشرہ بن گیا ہے، اس لیے ان کی قیمت ہونی چاہیے، قدر و قیمت وقت کی یہی ہے میرے بھائیو، قدر و قیمت یہی ہے۔ بہرحال اسی طرح اچھا کپڑا پہنیے، لباس پہنیے، جلدی جمعے میں جائیے، پیدل جائیے، اور قریب مسجد میں، جی قریب امام کے قریب بیٹھیے مسجد میں، اور کوئی لغو کام نہ کیجیے، خطبے کو دھیان سے توجہ سے سنیے، اور 2 آدمیوں کی گردنوں کو پھلانگ کر نہ جائیے، یہ وہ